الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور اسی سے توبہ و استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تقوی و مغفرت والا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بات جان رکھو کہ امن کی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے، جس کے بغیر دین و دنیا قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امن کو نعمت کی جگہ میں ذکر کیا ہے اور اسے ایمان کے موجبات میں شمار فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67۔ مزید ارشاد فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے ہم نے انہیں مکے میں امن عطا کیا ہے، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں تجارت و سفر کے ذریعے کھانا دیا اور ڈر و خوف میں حرم مکی کو جیسے امن و امان دیا۔ اور یہ امن صراط مستقیم پر چلے بغیر اور دین و دنیاوی فساد سے بچے بغیر ناممکن ہے، یعنی اللہ کی توحید و ایمان اور اللہ کی اطاعت پر استقامت، نیز اللہ کی معصیت کے علاوہ چیزوں میں ولی امر کی اطاعت و لزوم جماعت کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح شرک و بدعات سے نجات و دوری کے بغیر ناممکن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں کو جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند کر چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطرے کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام میں 153 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، ورنہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی بات کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے
اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے اطمینان و امن سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اس کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا تھا۔ دوستو، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ۔ ان قریب ایسے اعمال رونما ہوں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا تمہارے اوپر جو اللہ کا حق ہے اسے ادا کرتے رہنا، تمہارا جو حق ہے وہ اللہ سے مانگتے رہنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو، اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کی چیزوں میں ولی امر کی سمع و اطاعت کرے، مگر یہ کہ معصیت کا حکم دیا جائے، مگر اگر معصیت و گناہ کا حکم دیا جائے تو سمع و اطاعت نہ کرے۔ میرے بھائیوں، امن کی نعمت اور عیش و عشرت کی زندگی پر اللہ کا حمد و شکر بجا لاؤ، اور گناہوں و معصیتوں سے اللہ سے توبہ کرو۔ نیز اللہ کی معصیت کے علاوہ چیزوں میں اپنے ولی امر کی اطاعت کرو، اور قدرت کے اٹل فیصلے کے تحت آفت و مصائب کے رونما ہونے اور اپنے محبوب چیز کے ضیاع ہونے پر صبر کرو، اس لیے کہ بلا و مصائب اللہ کے فیصلے پر صبر تحمل کرنے اور رب سے توبہ استغفار کرنے سے دور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات جان لو کہ اطاعت نیک کاموں میں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز درست نہیں ہے۔ بس جس کسی نے اللہ کے لیے مخلوق کی اطاعت کی اور اللہ کے لیے مخلوق کی نافرمانی کی، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر ہم و غم اور تنگی سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو اور جماعت سے الگ مت رہو، اس لیے کہ اللہ جماعت کے ساتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ امام بہقی سے مروی ہے، حضرت سعید بن غفلہ کہتے ہیں مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو امیہ، امید کہ تم میرے بعد رہو گے تو ہاں تم ضرور ولی امر کی اطاعت کرنا، اگرچہ حبشی غلام ہو، اگر وہ تمہیں مارے تو تم صبر کرنا، اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو صبر کرنا، اگر وہ تم پر ظلم کرے تو تم صبر کرنا، اگر وہ تمہیں کسی ایسے کام کا حکم دے جس سے تمہارا دین ناقص ہو تو ان سے یہ کہو کہ میں سمع و اطاعت نہیں کرتا اور جماعت سے الگ مت ہو جانا۔ حضرت اجری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ ولی امر تمہیں کسی ایسے شخص کے قتل کا حکم دے جو قتل کا مستحق نہیں ہے، یا کسی ایسے عضو کے کاٹنے کا حکم دے جو صحیح نہیں ہے، یا کسی کو مارنے کا حکم دے جس کو مارنا جائز نہیں ہے، یا کسی کے مال کو ہڑپنے کا حکم دے جس کے مال کو ہڑپنا صحیح نہیں ہے، یا کسی ایسے شخص پر ظلم کرنے کا حکم دے جس پر ظلم کرنا صحیح نہیں ہے، تو تم اس کی اطاعت مت کرو۔ پھر اگر وہ تم سے کہے کہ اگر تم میرے حکم کو نہیں مانو گے تو تم کو قتل کر دوں گا، تو کہو میرا دین میرے خون سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مخلوق خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ عامر بن محمود عودی کہتے ہیں میں نے یمن میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کی، پھر اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت اختیار کی اور ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جماعت کو لازم پکڑو، بے شک جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر ان کو ایک دن یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان قریب تمہارے اوپر ایسے ولی امر مقرر کیے جائیں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، بس تم فرض نمازوں کو ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کر لیا کرو اور ان کے ساتھ نمازیں ادا کرو، یہ تمہارے لیے نفل نماز ہوگی۔ میں نے کہا یہ محمد کے صحابی پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟
میں نے کہا تم مجھے جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تنہا نماز پڑھو وہ فرض نماز ہے اور جماعت سے نماز پڑھو وہ نفل نماز ہے۔ کہا یا عمرو بن میمون، میں تو تم کو اس گاؤں کا سب سے سمجھدار اور فقیہ آدمی سمجھ رہا تھا، جانتے ہو جماعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جماعت کا معنی یہ ہے کہ جو حق کے ساتھ ہو اگرچہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ امام بہقی سے مروی ہے، حضرت علی بن حماد کہتے ہیں جماعت اللہ کی اطاعت کی موافقت کا نام ہے، پس اگر جماعت میں فساد واقع ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ فساد واقع ہونے سے پہلے والی جماعت کے ساتھ رہو، اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو، تم تنہا جماعت ہو۔ یہ کام تمام مسلمانوں پر واجب ہے، چاہے وہ حاکم ہو محکوم، مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا عجمی۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شریعت کی بجاوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اور اللہ کی معصیت کے علاوہ چیزوں میں ولی امر کی سمع و طاعت اور جماعت کو لزوم پکڑنا، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ولی امر کی اطاعت کریں اور ولی امر کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی کا میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میں اخیر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں جماعت کو لازم پکڑنے اور ولی امر کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتحاد اتفاق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جماعت کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا حج اپنے محبوب نبی کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اور ان کی محبت نصیب فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں معمون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور ہر طرح کے عذاب و فتنے سے یا اللہ تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کے مستقبل خوشحال فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو اور ان کے ولی عہد کو تیری رضا و پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقویٰ کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے دین کی مدد فرما۔ یا اللہ تو اپنے بندے کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔